Now felicitate president of the function to give some advices and मोहम्मदीन साहब, इनका भी इसमें बहुत बड़ा दखल है, बहुत बड़ा हिस्सा है। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। साथ साथ आलिम भी बना ली। నిజాముద్దీన్ కాదు, చైర్మన్గా మా ఆతిథ్యం స్వీకరించవలసిందిగా ప్రార్థన.
والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. معزز مہمانان نظام، گڈ مینرس انگلش میڈیم ہائی اسکول کے معزز ہیڈ ماسٹر، دیگر اساتذہ و معلمات و دیگر شرکائے جلسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں پھر رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا اور ہمیں یہاں ایک اونچی نسبت پر جمع فرمایا. آج کے اس مقدس اور مبارک موقع پر جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ عظیم ہے وہ ہے اس مہینے کی عظیم نسبت کے تعلق سے کچھ عرض کرنا کہ یہ جو مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. اور یہ جو مہینہ بابرکت ہے، عظیم ہے، اس لحاظ سے ہے کہ اس میں دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ فرض قرار دیا گیا ہے. پورے مہینے کے روزے اللہ نے فرض قرار دیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں
اور نیک جذبے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جو کوئی رمضان کی راتوں میں قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے اور دوسری عبادتیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں، اور اس کی صحیح قدردانی یہی ہے کہ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دوسری عبادتیں بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ خاص طور پر گناہوں سے بچیں۔ اس مہینے کی قدردانی کا حصہ جہاں عبادتیں ہیں وہیں گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق رکھا ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اس مہینے کی شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اس مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا خاص تعلق ہے، اس لحاظ سے ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ اس مہینے میں خاص تعلق رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کے ذریعے اور قرآن کریم کا معنی اور مطلب اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے کے ذریعے قرآن کریم کے ساتھ اس مہینے میں ہمیں زیادہ شغف رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر اس وقت جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس مجلس میں یہ جو چھوٹا سا ہمارے سامنے بچہ ہے، ابھی اس نے قرأت کلام پاک سے ہم سب کو محظوظ کیا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو 6 سال کی عمر پوری کر کے اپنی عمر کے 7ویں سال میں داخل ہو چکا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس بچے نے بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم منگا لیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو قرآن کریم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورا قرآن کریم اس بچے نے حفظ کیا ہے۔ یہ پورا قرآن کریم اس بچے نے بائہارٹ کر لیا ہے، میمورائز کر لیا ہے۔ یہ پورا قرآن کریم جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہماری زبان میں بھی نہیں ہے، دوسری زبان ہے، یعنی عربی زبان ہے، یہ جو قرآن کریم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورا قرآن کریم اس چھوٹے سے بچے نے بائہارٹ کیا ہے، جو صرف یہاں کے حساب سے نہیں بلکہ پوری امت کے لحاظ سے، پوری امت کے حساب سے یہ عظیم کارنامہ ہے۔ کوئی غریب کا بچہ کبھی کلکٹر بن جاتا ہے، ایس پی بن جاتا ہے، تو اسے بہت عظیم کارنامہ انجام دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کوئی غریب کا بچہ کلکٹر بن جائے، کوئی غریب کا بچہ ایس پی بن جائے، یہ اس سے بھی بڑا کارنامہ ہے جو اس بچے نے انجام دیا ہے، کہ پورا قرآن کریم اس بچے نے اپنے سینے میں بٹھا لیا ہے۔ دیکھیے، آج کے اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہو تو اس کو خوبصورتی کا انعام دیا جاتا ہے، اس کے خوبصورت ہونے پر اسے انعام دیا جاتا ہے۔ بتائیے، کوئی خوبصورت ہو جائے تو اس کا کیا کمال ہے اس کے خوبصورت بننے میں؟ انعام اسے دینا چاہیے جس نے محنت کر کے کوئی بڑی چیز حاصل کی ہے، ایسے لوگوں کو انعام دینا چاہیے۔ جیسے اس بچے نے اتنی چھوٹی سی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ خاص طور پر قرآن کریم حفظ کرنے کے دوران کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، خود بچے کے لیے، بچے کے والدین کے لیے، بچے کے سرپرستوں کے لیے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی 1-2 مہینے کی بات نہیں ہوتی ہے،
چند سالوں میں جا کر کوئی حافظ بنتا ہے۔ تو اتنا جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے اس بچے نے، یہ بچہ انعام کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے، اپنے سر پر بٹھانے کے لائق ہے۔ اور ایسے جتنے بھی بچے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں، ہمیں ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بچے پاس ہو جاتے ہیں امتحان میں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو بڑے لوگ ان کو مٹھائی کھلانے کے لیے کہتے ہیں، بھئی 10th میں پاس ہو گئے، رزلٹ آ گیا، پاس ہو گئے ہو، لہٰذا مٹھائی کھلاؤ، لڈو کھلاؤ، بوندی کھلاؤ بولنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ الٹا طریقہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بڑے لوگوں کو چاہیے کہ اس چھوٹے سے بچے کو جو امتحان کے اندر پاس ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، اسے مٹھائی کھلائیں، اسے لڈو کھلائیں، اسے بوندی کھلائیں، اسے مٹھائی پیسہ دے کر اس کی ہمت افزائی کریں۔ بہرکیف ایسے جو کارنامے انجام دینے والے بچے ہیں، امتحانوں میں کامیاب ہونے والے بچے ہیں، ہم بڑوں کو چاہیے کہ ان کی ہمت افزائی کریں مختلف شکلوں کے ذریعے۔ تو خاص طور پر ہماری اس مجلس کا اور آج کے اس پروگرام کا روح رواں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بچہ ہے جو ہماری اس پوری مجلس کو زینت بخش دیا ہے۔ اور اس بچے کو یہاں تک لانے کے، پہنچانے کے جو خواہش مند ہیں ہمارے ہمدرد سراج الدین سنگھمترا صاحب، یہ ان کی تڑپ ہے، ان کی تڑپ کی وجہ سے یہ بچہ یہاں تک پہنچا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس بچے کے علاقے کو پہنچتے، ہریانہ کو، میوات کو، جہاں سے اس بچے کا تعلق ہے، ہم کو جانا چاہیے تھا، تڑپ لے کر ہم کو وہاں پہنچ کر اس بچے کی ہمت افزائی کرنا چاہیے تھا، مگر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ بچہ ہمارے درمیان پہنچ گیا ہے۔ ان کے والد صاحب جو میرے بازو تشریف فرما ہیں، یہ بچے کو لے کر یہاں پہنچے ہیں، اور ان کو لانے کے جو ذمہ دار ہیں، فکر مند ہیں، خواہش مند ہیں، ہمارے سنگھمترا سراج الدین صاحب ہیں۔ میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے ہماری بغیر کسی محنت کے یہ سعادت انہوں نے ہمیں دلائی ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی تڑپ رکھنے والے، فکر رکھنے والے ہیں، آپ سالوں سے جانتے ہیں، ان کا تعارف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تعریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی عمر میں ریٹائرڈ ہو جانے کے بعد یہ آرام کرنے کا مرحلہ ہے ان کی عمر کا، مگر اس کے باوجود چلت پھرت کرتے رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں، دینے دلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں بات آتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتے تھے، عبادتوں کے لیے متفکر اور فکر مند ہو جاتے تھے۔ ہم سالوں سے دیکھتے آتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کسے دلائیں، کون سی اسکول کے ٹیچروں کو دلائیں، کون سے مدرسے کے بچوں کو دلائیں، کون سے یتیم خانے کے بچوں کو دلائیں۔ اس سلسلے میں فکر مند ہو کر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ جو بچہ یہاں آیا ہوا ہے، ہم پورے کڑپے والوں کی طرف سے میں اس بچے کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہیں اس مجلس کے اندر شرکت کرے ہوئے ہیں، ایک تو ہمارے مفتی صاحب کے فرزند مستشد اللہ خان ہے، وہ بھی حال میں چند مہینے پہلے حافظ قرآن بن چکے ہیں، اس لیے انہیں میں اس مجلس میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ابھی مفتی صاحب نے ذکر فرمایا جو میوات کے ہریانہ کے رہنے والے چھوٹے سے بچے 6 سال کے جو اپنی والد کی پوری محنت سے، ان کی توجہ سے، ان کی خواہش سے حافظ بنے ہیں، صرف 2-2.5 سال کی مدت کے اندر یہ حافظ بنے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے، ہم سب کو یاد رکھنے والا، ہم سب کو اس سے متاثر ہونے والی بات ہے۔ ہم بھی اس بچے کی مثال، اس چھوٹے سے حافظ صاحب کی مثال ہمارے اسکول کے بچوں کو بھی سمجھائے اور ہمارے مدرسوں کے بچوں کو بھی سمجھائے، ہو سکے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی ان کی تعارف کرائے۔
ان کی شکل و صورت بھی ان بچوں کے سامنے پیش کرے، یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ یہ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے۔ اور حافظ صاحب سعد صاحب ہے ان کا نام، ان کے والد صاحب کا میں شکر گزار ہوں۔ چھوٹی سی دعوت کے پر کڑپا شہر کو اتنی دور سے وہ سفر کر کے آئے ہیں، ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایسے مہمان آنا بہت ہی اس کی بات ہے، مطلب بہت ہی ریئر ایسی چیزیں ملتے ہیں۔ ایسے چیزوں کو ہمیں بہت ہی اثر لینا ہے، اور اس کا اثر بہت دور تک ہمارے، کیونکہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہے، اس کا اثر ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر اس کا پھیلانا ضروری ہے۔ اس کی مثال ہمیں اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس پروگرام کے نیلور کے صحت مند فاؤنڈیشن کے چیئرمین نظام الدین صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اس پروگرام کے لیے پورے طرح سے تعاون کیا ہے۔ رمضان کا تحفہ بھی انہی کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس چھوٹے سے پروگرام میں شرکت کرنے والے ہمارے ڈاکٹر سہیل صاحب اور ہمارے قادر بادشاہ صاحب، جو کہ نور بادشاہ سنگم کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، سماجی خدمات بہت بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر اپنی اس عمر میں بھی وہ انجام دیتے رہتے ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ اسی طرح ہمارے ایک میڈم ہے، یشودا میڈم ہے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ رمضان کے موقع پر ایسے مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنس کے درمیان پہنچ کر شامل ہو کر ہمارے خوشی میں حصہ لیا ہے۔ اور ہیڈ ماسٹر صاحبہ کا بھی میں شکر گزار ہوں، ایسے چھوٹے سے پروگرام میں آپ نے شرکت کی ہے۔ اور مفتی صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس پروگرام کو اسکول میں کرنے کے لیے اجازت دینے کے ساتھ پورا تعاون دیا ہے۔ پروگرام کو بنانے میں جو محنت سنگھمترا سراج الدین صاحب کیے ہیں وہ تو لاجواب ہے، اور ان کے لیے میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، اللہ ان کی خدمت قبول فرمائے اور ان کو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی بخشے۔ السلام علیکم۔ قادر بادشاہ صاحب، سراج الدین صاحب اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے رمضان شروع ہو چکا ہے، اور جیسا ہر ایک سال جیسا گڈ مینر اسکول میں ٹیچرز اور اسٹاف ممبرس کو ہمارے سراج الدین سر جو تحفہ دیتے ہیں، اس لیے ہم لوگ یہاں پر موجود ہوئے ہیں۔ اور آج کی خاص بات یہ ہے کہ ایک 6 سال کی عمر کے لڑکے نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھنا بہت بڑی بات ہے۔ میں ریسنٹلی ایک فارورڈ میں سنا تھا کہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو بھی چھوتی ہے سب اچھا کرتی ہے، جیسے کہ اس مہینے میں نازل ہوئی تھی تو اس مہینہ سب سے اچھا مہینہ ہے، اور جس کو نازل ہوئی تھی وہ نبی بن گئے۔ اسی طرح یہ بچے نے 6 سال میں جو یہ بڑا کام حاصل کیا ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کو بہت ترقی دے اور بڑا بنائے انشاءاللہ، اور آگے جائیں۔ اور بس یہی چاہتا ہوں، اور میں سراج الدین صاحب کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں ایسا اچھا پروگرام کرنے کے لیے، اور یہاں پہ موجود سب لوگوں کو میرے کو موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ یشودا میڈم، بھائی بہنوں، سب کو میرے سلام پیش کرتے ہوئے، جو بھی اس پروگرام ہمارا سنگھمترا صاحب نے بہت محنت سے کیا ہے۔ پہلے کیا تو محمد سعد صاحب یہ 7 سال میں قرآن کمپلیٹ کیا، الحمدللہ، شکر 6 سال میں، ابھی ان کا عمر 7.5 سال ہے۔ الحمدللہ میں یہی بات بولنا چاہتا ہوں جو مایا بہنوں سے اور بھائیوں سے بھی، جو بچوں کو اچھا دین علم اور دنیا کے علم پڑھاؤ۔ علم سے ہی ماں باپ کے نام پھیلتا ہے، جو غریب ہو امیر بھی ہو، بغیر علم کے سوا کوئی اوپر نہیں آ سکتے۔ تو 25 سال ہمارے بچوں کو محنت سے پڑھاتے ہیں، الحمدللہ وہ 27 سال وہ خوشی سی زندگی گزار سکتا ہے اس دنیا میں۔ پہلے میں یہی ایڈوائس دے رہا ہوں میرے
माँ बहनों से भी भाइयों से भी, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करो इल्म सिखाने वास्ते भी। సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇన్వైట్ చేసినటువంటి సిరాజుద్దీన్ సార్ గారికి మరి ఒకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి ఇలాగా రంజాన్ మాసంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది సార్. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో పిల్లలైతే నిజంగానే అంటే నాకు అర్థమైన హిందీ పూర్తిగా అర్థం కాదు సార్, మీరు మాట్లాడినది కొంతవరకు అర్థం చేస్తున్నాను. పిల్లలైతే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో ఎప్పుడు మొబైల్స్ అడాప్ట్ అయిపోయి అట్లా ఉన్నారు. బట్ ఈ చిన్నారులు అనేది ఖురాన్ మొత్తం బైహార్ట్ చేసి ఇంత చక్కగా చెప్తున్నారంటే నిజంగా వాళ్ళకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పాలి సార్. అలాగే పెద్దలందరూ కూడా ఇలాగా రంజాన్ తోఫా అనేసి పిల్లలందరికీ ఇవ్వడం అనేది కూడా చాలా గొప్ప విషయము. మాకు వేంపల్లిలో మేడం గారు ఉర్దూ హై స్కూల్ హెచ్ఎం గారు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ రంజాన్ మాసంలో ఇలాగ తోఫా ఇస్తూ ఉన్నారు. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ सर फॉर दिस गिविंग द अपॉर्चुनिटी. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सब एक प्रोग्राम है हमारा भविता से जो प्रोग्राम है तो सिराज साहब से मुलाकात हुई तो बहुत खुश हुआ मैं, बहुत अच्छे तरीके से उनसे मुलाकात हुई. तो सर आज इन्वाइट करें, मेरी खुशनसीबी है कि इस महफिल में मैं मौजूद हूँ. तो हमारे स्कूल में भी 600 बच्चे पढ़ते हैं उर्दू हाई स्कूल वेंपल्ली में. तो खासकर मैं बच्चों में देखी हूँ कि दीनी हमारे पेरेंट्स भी दीनी तालीम के तरफ रुजू होते हैं. फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश पढ़ना, वॉइस थोड़ा उर्दू में भी बात करें तो उर्दू में एक बात करते इंग्लिश में बात करना. इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दो भी हमारे स्कूल में, लेकिन प्रेफरेंस इंग्लिश मीडियम की रहती है. जहाँ में कि अरबी ऐसा पढ़ने भेज देंगे या मदरसे भेज देंगे वो भी इंटरेस्ट लेते हैं. तो आने हमारा कैसा बनता क्या होता है उसके बाद में बच्चों को भी समझाते हैं. तो हमारे बहनें यहाँ बैठे हैं, हमारे भी पहले ये हेलमेट थे तो हमारे मांगे जो हमारे पेरेंट्स भी आते हैं महफिल में. तो मेरी खुशनसीबी है कि हमें हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरबियत दी, लेकिन हमें भी हमारे बच्चों को वैसी ही तरबियत दिए. मेरा बेटा डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं तो पहले से बच्चे को कुरान पढ़े हैं, मेरी बेटी भी पढ़ी, लेकिन पेरेंट्स ज़्यादातर नहीं पढ़ाते. हमारे स्कूल में देखिए तो बच्चे कुरान असल सूरा बोले तो नहीं बोलते, नात भी नहीं पढ़ते. उनको कितनी तरफ हमें स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन घर में उनको वो इम्पोर्टेंस देते नहीं. इस बात से मेरी गुजारिश है अगर हमें फर्स्ट हमारे दीन की तरफ हमें बोले तो घर में हमें पेरेंट्स की तरफ से आए तो सोच होता. तो पेरेंट्स इस तरफ ख्याल रखेंगे. तो मुझे मौके को बुलाई से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. हमारे स्कूल में हमें अल्लाह फजल करम से पहुँचे देती हूँ, लेकिन सिराज साल भी हमारे स्कूल कुछ देने की वादा किए थे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो इस मौके का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. चीफ गेस्ट डॉक्टर सोहेल साहब, शेख निज़ामुद्दीन साहब, स्पेशल इन्वाइटीज आरिफुल्ला, मैडम परवीन, खादर बाशा और डैश के प्रोफेसर यशोदम्मा, रमेश, अदर రెస్పెక్టివ్ టీచర్స్, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మా ముఫ్తీ గారి ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ నెల తోఫా అని నిజాముద్దీన్ ఇచ్చిన సహకారంతో ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ తోఫా యొక్క పరిమాణం, ఈ తోఫా యొక్క అంతర్యామి అబ్బాయి సాద్ను ఫోకస్ చేయడమే. అబ్బాయి సాద్ 6.5 సంవత్సరంలో ఖురాన్ కంప్లీట్ చేశాడు. ఆ మెసేజ్ నిజాముద్దీన్ మాకు పంపించాడు. పంపించిన తర్వాత మా కుటుంబీకులందరూ ఏడ్చుకున్నాం. ఈ వయసులో మరి మనం అల్లిపేలు కూడా నేర్చుకోలేదేమో అని చెప్పి బాధపడ్డాం. మిత్రుడు ఖాదర్ బాషాకు చెప్పాను, ఈ మాదిరి ఉందే ఇట్లా చూసామంటే పోదాంపా అన్నారు. మా మనసులో మాట ముఫ్తీ గారు చెప్పారు, హర్యానా పోదాంపా అన్నారు. హర్యానా అంటే ఆయన ఉండేది యూపీలో ఉన్నారు. మరి పోదాంపా అంటే పోదామని బయలుదేరాం. కానీ అంతలోనే రంజాన్ రాబడింది. కానీ మేము చూసే కన్నా మన అందరిలో అబ్బాయికి చూపించడం నాకు ఒక
గొప్ప అవకాశంగా భావించాను. అదేవిధంగా నిజాముద్దీన్ చెప్పాను, నేను ఈ అబ్బాయిని పిలిపిస్తే మనకు ఎంతో గౌరవంగా ఉంటుంది, మరి సవాబీ జారియాలో మనం ముందుంటాం అని చెప్పిస్తే ఆయన దాంతో కూడా మనం తోఫా కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం, ముఫ్తీ గారి ఆధ్వర్యంలో చేస్తాం అనుకులు అన్నాడు. మరి ఆ విధంగానే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, ఇంకొక ఎత్తు మా బిడ్డ యశోదమ్మ 1 కోటి రూపాయలు పుణ్యం ఇచ్చింది మాకు రంజాన్. 1 కోటి రూపాయలు, 1 కోటి రూపాయలు అంటే 1,43,000 రూపాయలు మాకు పుణ్యం కల్పించింది. ఎట్లా అంటే అయితే చెప్తూ ఉంటుంది ఆమె, మెంటలీ రిటార్డ్ స్కూల్ 4, మరి ముందు మా మేడం స్కూల్లో బీద పిల్లలు ఉన్నారు 80 మంది ఏరుకునింది చెప్పింది 80 మంది ఉన్నారు. దానికి హెడ్ మిస్టర్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు వారికి. మరి అదేవిధంగా అన్ని విధాల 1,43,00,000 1,43,000 విలువ కలిగిన కోటి పుణ్యకార్యంలో ఆమె పాల్పంచుకోవడం. ఆమె పరిచయం అయినప్పటి నుంచి నాకు పుణ్యమే, ఆమె పరిచయం అయినప్పటి నుంచి పుణ్యం. నాకు పరిచయం అయింది 4 నెలలు అయింది, 4 నెలల నుంచి నాకు సంపాదించి పెడుతూనే ఉంది. మరి అలాంటి బిడ్డను నేను ఆదరించుకోవాలని, మా ముఫ్తీ గారి ద్వారా గౌరవించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆ విధంగానే మనం ఈ కార్యక్రమం తర్వాత ఈ అబ్బాయి మరి బృహత్తర కార్యక్రమం అయిన తర్వాత మన తోఫాలతో మనం సాగదీసుకోవచ్చు. కానీ ముఫ్తీ గారు మా మనసులో మాట చెప్పారు, మరి అటువంటి అబ్బాయికే మీరు చూడకూడదు అన్నట్టు ఆయనే మనం చూడాల్సిన పోయి నుంచి మనందరికీ ఒక అవకాశం కల్పించారు అబ్బాయి. ఆ అబ్బాయి కూడా వారి తల్లిదండ్రులకు భగవంతుడు కానీ ఇచ్చింది 1,00,000 రూపాయలు మేము నియమించుకున్నాం. కానీ 1,00,000 రూపాయలు రంజాన్ నెలలో బాగా పంచుకుంటకపోతే అందరికీ ఆ అబ్బాయికి రాలేదు. కానీ 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చినంత వరకు మన కార్యదీక్ష ఆగదు. ఆ విధంగానే మనం ఆ అబ్బాయికి 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చుకున్నంత వరకు ఈ రంజాన్ నెల కాబట్టి ఇతరులకు కూడా చెందాలి కాబట్టి మనం భావించుకుంటున్నాం. ఆ విధంగానే ఆ అబ్బాయికి దేవుని దయ వల్ల, దేవుని కరుణ వల్ల 1,00,000 రూపాయలు, 1 కోటి రూపాయలు వాళ్ళ నాయన మద్రసా కట్టాలన్నాడు. సరే మద్రసాను కూడా ప్రోత్సహిస్తామని చెప్పాం. మరి ఆ విధంగానే ఇంత దూరం అబ్బాయి వారి తండ్రి మా దగ్గరికి పిలుచుకొని వచ్చిన దానికి వారి తండ్రికి సదా మేము కొలుచుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గుడ్ మేనర్స్ లేకపోతే నేను లేను. గుడ్ మేనర్స్ జాకిర్ గారు, జాకిర్తో పాటు శుక్ర్ గారు మరి సహకరిస్తున్న దానివల్లనే ఇంత కార్యం మనం నెరవేర్చగలిగినాం. వారి రుణం కూడా నేను తీర్చుకోలేను. అదేవిధంగా నిజాముద్దీన్ ఆయన ఎందులో పనిచేసినా చేస్తున్నా కూడా మీడియా ఆయన అధిపతి అయినా కూడా చాలా వినయస్తుడు. ఆ వినయానికి మనం కరగాల్సిందే, ఆయన మాటలు కరగాల్సిందే, ఆయన వినయం కూడా కరగాల్సిందే. ఆయన వాళ్ళ తల్లి గురించి, ఆయన తల్లి లేదు, తల్లి గురించి మనం అందరం ప్రార్థించుకుంటూ మనం ఈ రంజాన్ నెలలో మా అందరి గురించి మీరంతా ప్రార్థిస్తుంటే ఇలాంటి కార్యాలు, ఇలాంటి వయసు వస్తూనే ఉంటుంది, పోతుంటుంది. మరి జరిగిన ఈ కార్యక్రమం చిన్నదైనా మీరు గొప్పగా భావించుకొని మాకు సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై హింద్. అఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్. బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీమ్. ఇన్నా నహ్ను నజ్జల్నా ذిక్ర వ ఇన్నా లహు లహాఫిజూన్. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں اور میری دینی بہنیں اور ماؤں، میں آپ کے سامنے چند باتیں کروں گا. دعا کریں اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے معصوم بندے بھیجے ہیں، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور آپ جو نبی بنا کے بھیجے گئے وہ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے.
ہدی للعالمین کا ہے کہ ساری دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کی تعلیمات اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ساری موجود کر دی۔ اب جو انسان اللہ کے کلام سے محبت کرے گا، اللہ کلام کو سنے گا، پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جو اس بچے کو قرآن سے نوازا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قرآن دے دیتے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ خوش نصیبی میرے حصے میں آئی ہے۔ جو ان کی ماں ہے، ان کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا 6 سال کی عمر میں حافظ بن جائے، چونکہ یہ زمانہ جو ہمارے سامنے گزر رہا ہے وہ دین سے بہت دور ہو رہا ہے۔ ہر آدمی دنیا کی طرف جا رہا ہے، ہر آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دنیا کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اگر کسی کا دنیا میں نام رہا ہے، اگر دنیا میں کسی کا نام باقی رہا ہے تو اس کا رہا ہے جس نے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا مددگار وہ ہے جو میرے بعد میرے کام کو کرے گا۔ اللہ کے نبی کا کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا کام یہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنا۔ وہ سینہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کو محفوظ فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ سب ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ جو اس بچے نے 6 سال میں محنت کی، اس کے پیچھے اس کی ماں کی بہت قربانی ہے، اس کی ماں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ انہوں نے اس بچے کے لیے بڑی پریشانی اٹھائی ہے، وہ اس بچے کے بہت ساتھ دیتی ہیں، یعنی پڑھنے میں، پڑھانے میں۔ جب یہ چھوٹا تھا تو ان کی ماں جب یہ پیٹ میں تھا تو ان کی ماں بہت زیادہ قرآن کریم پڑھتی تھی۔ اب جو عورت، جو بیوی، جب بچہ پیٹ میں ہوگا، جب قرآن کریم پڑھے گی تو اس کا اثر اس کے بچے پہ پڑے گا، یہ یقینی بات ہے۔ جیسے ماں باپ کرتے ہیں ایسے اولاد بھی کرتی ہے۔ ان کی جو ماں ہے بہت زیادہ قرآن کریم پڑھتی ہے، رمضان میں 10 20 25 قرآن پڑھ ڈالتی ہے، یعنی ان کا ایک مشغلہ ہے گھر کا کام کرنا اور فارغ ہوتے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کے لیے قرآن کریم کا حفظ کرنا آسان کر دیا۔ اس بچے نے تھوڑی سی عمر میں قرآن کریم کا حفظ کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جہاں سے ہم آتے ہیں سب جگہ دین کا یہی ماحول ہے، دین سے لوگ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کے دل میں دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، ہر آدمی کے دل میں پیسہ ہے، پیسے کی محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو دین کی باتوں سے محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر دنیا میں ہمیں باقی رہنا ہے، دنیا میں ہمارا وجود باقی رہے گا تو قرآن سے رہے گا۔ جب تک دنیا میں قرآن رہے گا دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ جب دنیا سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، یعنی قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، اللہ رب العزت دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے بچوں پر محنت کرنے کی، ان کو دین سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج جتنے بھی ڈیاس پر ہے مفتی صاحب کو، اور جتنے بھی بڑے لوگ ادھر بیٹھ کو ہے، اور بھائیوں، ماں بہنوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت مند فاؤنڈیشن کی طرف سے اس ماہ رمضان مبارک مہینے میں جتنے بھی لوگ روزے رہتے ان لوگوں کے واسطے جو بھی پروویژنس رہتے، وہ پروویژنس دینے کی نیت کیے۔ جب میں سراج الدین انکل کو بولا تھا ایسا کرنے کی نیت کرا ہوں انکل میں بول کے، تو ایسا نیلور میں تھوڑے لوگوں کو کرنے کا ارادہ کیا۔ نیلور میں تو الحمدللہ کرے دیے تھوڑے لوگوں کو، ساتھ ہی ساتھ کڑپے میں بھی کرنے کا ارادہ کیا ہوں انکل بولنے کے بعد۔ ایسا مفتی صاحب کے انڈر میں کریں گے بول کو ایک اتنا اچھا موقع ہم نا انکل دلائے، تو جزاک اللہ انکل۔ بہت مفتی صاحب کے ساتھ ایسا بیٹھنا بھی میں خوش نصیب ہوں، ان کے ساتھ تو یہ پروویژنس دینے کرانا بھی خوش نصیب ہوں۔ اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، عارف صاحب اور جو بھی ہے ڈاکٹر صاحب اور کھادر بادشاہ بھائی، یشودا اماں، جتنے بھی لوگ ہیں
तो बहुत खुशी हुई इन लोगों के साथ मिलकर देने की। जज़ाकल्लाह। और जो भी हमारे साथ साहब है, हाफिज़ साहब, बहुत कम उम्र में उन्होंने उतनी कामयाबी कुरान को पूरा हिफ्ज़ कर लिए। शायद हमारी इतनी उम्र में भी हमें सीखना अंकुल सिराजुद्दीन साहब बोले जैसा थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन उतनी कम उम्र में उन्होंने सीखे, तो अल्लाह की तरफ से है वो, तो मुबारक मैं पहुंचाता हूं उनको। जज़ाकल्लाह।